بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جوں جواہر لوٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سامعین محترم، مغرب تو لگ کے اب تک ماشاءاللہ جماعت دے جید عالم دین حضرت مولانا میاں جمیل صاحب حافظہ اللہ نے کو تساں بڑا پیارا خطاب سنیا، مولانا عثمان ساجد اور دیگر علماء کرام۔ اللہ سب کا بیان کرنا، تساں احباب کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ کچھ ہی کہہ دو آمین۔ اور ساڈے بزرگاں کا پروگرام کروانا، میاں امتیاز الحسن صاحب انہاں دا یہ پروگرام کروانا، اور میرے بھائی منور صاحب اور دیگر رفقاء کا انتظام و اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ آج دی پروگرام دا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت دے بے شمار پہلو نے، کسے پہلو نو بھی چھیڑیا جائے رات مک جائے، نہ پیغمبر دی بات مکے نہ نبی دی نات مکے۔ سب تو پہلے بر صغیر پاک و ہند دے اندر اردو دے اندر جڑی سب تو پہلی کتاب لکھی گئی سیرت تے، اس کا نام ہے رحمت للعالمین۔ اور مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اہل حدیث عالم دین سن اور وقت دے جج سن۔ 25 سال کی عمر سی جدوں انہاں رحمت للعالمین لکھی، اور جنہیں رحمت للعالمین کو پڑھیا نہیں انہیں پیغمبر دی سیرت نو نہیں پڑھیا۔ وہ لکھ دے نے جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جنہیں عبودیت دے وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گود چ جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر دی سیرت دا ایک پہلو ہے اخلاق مصطفیٰ، خلق دی جمع اخلاق ہے۔ اخلاق دا تعلق بندے دی گفتار دے نال بھی ہے، اخلاق دا تعلق بندے دے کردار دے نال بھی۔ جس بندے دی بولی بڑی میٹھی ہوئے گی، بڑی سونی ہوئے گی، لوگی کہیں گے یار اس بندے دا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ جڑا بندہ زبان چو کوڑا بولے گا، لوکاں نال ترس انداز بولے گا،
لوکی کہن گے دا اخلاق ٹھیک نہیں. دنیا چ ایک ہستی ایسی گزری ہے وہ میرے محبوب دی ذات ہے جی گفتار دے لحاظ نہ بھی اخلاق چ سب تو اعلی ہے اور کردار دے لحاظ نہ بھی پوری دنیا چ بعد ہے. اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کہ پوری زندگی پیغمبر نے کسی کی چغلی نہیں کی، پوری زندگی نبی نے کسی کی غیبت نہیں کی، پوری زندگی پیغمبر نے کسی کو گالی نہیں دیتی، پوری زندگی پیغمبر نے کسی کا حق نہیں ماریا. آیا کہ اسی اس نبی کا کلمہ پڑھے ہے، آیا کہ یہ جڑی گفتار ہے یہ کردار ساڈے چ موجود ہے، اسی اپنا احتساب کریے نا. جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا. کسی نو برا کہن لگیا پہلے اپنے آپ کو دیکھیے. تینوں اپنی اکھ دا چھتیر بھی نظر نہیں آتا تے لوکاں دا تینوں تنکا بھی نظر آتا ہے. جیڑا بندہ زبان دے نال لچر گفتگو کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اپنے بھائیاں دی عزت دی چادر کو تار تار کرتا ہے، وہ اخلاق ٹھیک نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنیے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مینوں اپنے اخلاق دے اچھے ہون دی ضمانت دیندا ہے میں محمد انہوں جنت دے اندر ایک محل دی ضمانت ہے. نمبر 2 جڑا انسان حق تے رہ گیا ہویا بھی جھگڑا نہیں کرتا میں انہوں جنت چ محل دی ضمانت دینا. نمبر 3 جڑا مذاق چ بھی جھوٹ نہیں بولتا. کئی لوگ مذاق چ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو ہسان واسطے. آپ نے فرمایا ویل ہلاکت 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 3 دفعہ کیا ہے. جڑا بندہ مذاق کے اندر جھوٹ بول کے لوگوں کو ہسان دی خاطر جھوٹ بولتا ہے وہ واسطے ہلاکت. جڑا بندہ مذاق چ بھی جھوٹ نہیں بولتا میں محمد دی جنت کے اندر محل دا ضامن ہوں. اللہ انہوں جنت کے اندر محل دے. تو میرے بھائیو کردار دنیا کی بڑی اعلیٰ چیز. نمازاں نہیں گل نہیں بننی. جی نمازاں پڑھیاں لوکاں کی چولیاں کر کے تر گئے نمازاں ضائع نے. غیبتاں کیتیاں نمازاں نے کم نہیں ہونا. دنیا کی گالیاں دیتیاں نمازاں نے کم نہیں ہونا. تیرا میرا اخلاق ٹھیک نہیں نمازاں نے کم نہیں ہونا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن بندے دے نامہ اعمال دے اندر سب تو زیادہ وزن جڑا ہے وہ اچھے اخلاق دا ہونا ہے. سب تو زیادہ وزن وہ اچھے اخلاق دا ہوئے. اگے آئیے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی نو کسے پوچھیا ماں جی نبی دا کردار کیے آقا دا اخلاق کیے. اما جی فرماندیاں نے اما تقرأ القرآن کیا تو کبھی قرآن نہیں پڑھیا. کہنے لگا ماں جی قرآن تے روز پڑھنا. فرمایا کانا خلقہ القرآن پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق ہے آقا دی سیرت ہے نبی دا کردار. حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے منبر تے چڑھے نے فرماندے نے لوگوں ایک ہے قرآن ہے ہاتھ قرآن پکڑ کے جڑا اوراق کی شکل سے موجود ہے صحیفے کی شکل سے. ایک او قرآن سی جڑا مدینے دیا گلیاں سے چلتا پھرتا قرآن سی جدی ہر حرکت نو اللہ نے اپنا قرآن بنایا ہر ادا نو قرآن بنایا. اگے آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا آخری ایام میں نبی نے اپنے حجرے دی باری دا پردہ پرا کر کے صدیق دی امامت نو ویکھیا صحابہ دے جمع غفیر نو ویکھیا تے آپ مسکرائے تے حضرت انس نے مسکرانا ایویں ہی لگیا جویں قرآن دا برکہ ہوندا ہے. حضرت امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سے لکھیا ہے جدوں نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق دی گود چ سر رکھیا غار ثور دے اندر ایویں لگدا سی یفتح القرآن فی الرحل جویں ابو بکر صدیق دی گود دے اندر ریل دے اندر قرآن کھلے. اور میرے پیغمبر دی زندگی پوری دی پوری ہر ادا کو اللہ نے قرآن بنایا. اور سب کو پہلے مکے دے اندر صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے نبی نے اپنی سیرت پیش کی ہے کردار پیش کیتا ہے.
مکے والیو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سچا پایا جے جھوٹا، ما جربناک الا صدقا، تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا مینوں سچا مانتے ہو؟ ماننے ہاں، صادق الامین ماننے۔ میں کہاں کہ صفا پہاڑی کی بیک سائڈ تو کوئی لشکر حملہ کرنا ہے، مان لو گے؟ کہنے لگے مان لا گے۔ فرمایا بغیر دیکھن تو جواب آیا ساری آنکھاں دھوکھا کھا سکتی ہیں، محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر تے تساں مینوں اینے ہی صادق الامین منیا سچا، تے پھر میں ایک گل کراں نہیں مان لو؟ کہنے لگے کرو۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والیو لا الہ الا اللہ کہہ دیو، تفلحوا تملکون العرب والعجم، تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیو، جدو لا الہ دی آواز انہاں دے کناں دے اندر پیندی ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ کہنے لگے اسی اس شاعر تے مجنون دے آنکھیں لگ کے اپنے 360 چھڑ دئیے، ایدے ایک نو من لئیے، یہ کہتا میرا کلہ ہی سارا کچھ کری جاتا ہے، اے جڑے ساڑھے 360 پے نے بیت اللہ دے اندر، یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کرتے، یہ کنے دیاں گلاں پیا کردا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ کذاب، کہنے لگے کافر تو تے جادوگر ہے، تو تے جھوٹا ہے۔ اگے آنے ہیں سچا ہے، تیرے ورگا سچا کو نہیں آندے سے نا ساڑیاں آنکھاں دھوکھا کھا سکتی ہے، تیری زبان جھوٹ نہیں بول۔ ہن کیڑی چیز ہے جنہیں انہاں نوں تنگ کیتا ہے؟ انہاں نبی نوں کذاب آکھیا ہے، جادوگر آکھیا ہے، شاعر آکھیا ہے، مجنون آکھیا ہے۔ کوئی نبی دے رشتے دے لین دین دا رولا نہیں، کوئی زمین و زر دا رولا نہیں، کوئی ووٹ تے نوٹاں دا رولا نہیں، کرسی تے صدارت وزارت دا رولا نہیں، رشتے دے لین دین دا رولا کی ہے؟ آجا الالہۃ الہا واحدا، اے رولا ہے اصل یہ رولا جتنے پیا اتنے لڑائی ہوئی، جدو گیا نا بھی اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت انوار ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز ہے، اللہ غوث اعظم ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ داتا ہے، اللہ غریب نواز ہے۔ اوتھے رولا پیا ہے بھابی ہے جی آنکھیں نہ لگی یہ گل نہ منی ہے بھابی ہے، یہ اللہ نے سارا کچھ بنائی جاندے نے، اے جڑے قبراں وچ پئے نے ککھ نہیں کرتے، اج جنہاں دے نال دے اسی بکرے دینے آ، چھترے دینے آ، دودھ دیاں سبیلاں لانے آ، قبراں نوں غسل دینے آ، طواف کرنے آ، اچھالے پانے آ، بکرے چھترے دینے آ، یہ ککھ نہیں کرتے جڑے قبراں وچ ایویں کلا رب ہی کردے نے۔ انہاں دے آنکھیں نہیں لگنا آجا الالہۃ الہا واحدا، یہ کتنی کا عجیب گل ہے، ھذا شیء عجاب، کتنی عجیب گل ہے، یہ ایک نو منیے تے اپنے اینے چڑیے۔ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے ڈونڈان دی کھکر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے، بڑو مارو مارو دہائی دہائی، یہ ساڈے علاوہ دا بے ادب جمع لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا یوسف مسرور صاحب، علم قرآن،
اللہ دی جوانی دی برکت آمین. بات کر رہے ہیں اے قصور ہے اصل چ. تے ہن ذرا غور توجہ میرے ول کرو. لشاعر مجنون اس گل دی بنیاد تے نبی نو شاعر تے مجنون آکھیا. تے ہن تو جواب ہوندا ہے آسمان تو سونیا ہن جواب تساں نہیں دینا میں دینا. میری وجہ تو مجنون آکھیا میری وجہ تو شاعر آکھیا ہن جواب اسا دینا. ہن جواب لگا جے ہن انہاں دی کیا لشاعر مجنون اللہ دے نون انہاں دی آگے ہے لشاعر مجنون اللہ دے نون والقلم وما یسطرون. او پتر بھائیا تھلے کی گل ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونیا مینو دعا دی قسم ہے مینو قلم دی قسم ہے جڑی 17 بن کے لکھ دی ہے. رب نو حق حاصل ہے مخلوق جو جدی چاہے قسم چکے پر مخلوق نو حق حاصل نہیں. آکھے منو دودھ پتر دی قسم ہے منو بابے پیڑی شاہ دی قسم ہے منو فلانے بابے دی قسم ہے. اور رب دی ذات صفات تو علاوہ مخلوق جو کسی دی قسم اٹھانا اللہ دی ذات نہ شرک ہے. اللہ نے نا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. کہ اللہ فرماندے نے لا اقسم بهذا البلد. کہ اللہ فرماندے نے والضحى واللیل اذا سجا. کہ اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ایتھے اللہ کی آمد نے فرمایا نون سونیا مینو دوا دی قسمیں والقلم مینو قلم دی قسمیں ما یسطرون جڑی 17 بن کے لکھ دی ہے. اے کہندے نے تو مجنون ہے شاعر ہے لیکن ساڈی قلم نے تھانوں مجنون لکھیا وی نہیں تے اساں مجنون آکھیا وی نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. سونیا جڑے پاگل ہوندے نے مجنون ہوندے نے انہاں دیاں نیکیاں دے اجر ملتے ہی نہیں انہاں دیاں نیکیاں دے مول پیندے ہی نہیں. لیکن وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اسی اجر اینا دیاں گے جڑا کبھی مکے گا ہی نہیں. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیونکہ تسی خلق عظیم دیکھ طے کرو. ہن ذرا غور کرو اخلاق کا پتہ کرنا ہے تے سب تو پہلے نا بندے دے گھر والےاں کول پتہ کریا. کیا حاجی صاحب نمبردار صاحب ایم پی اے صاحب وزیر صاحب مولوی صاحب قاری صاحب وہ دے گھر دیاں کو پوچھو دی بیوی کو پوچھو بچہ انہاں دا اخلاق کیسا ہے. نبی دے اخلاق کا پتہ کرنا ہے تے آپ دی بیویاں کو کرو. بول دے اماں جی عائشہ فرماتی ہیں نا پورے دا پورا قرآن ہی نبی دا اخلاق. اماں جی فرماتی ہیں پوری زندگی نبی نے کسی بیوی نو چپیڑ نہیں ماری کسی بیوی نو چڑکیا نہیں کسی بیوی نو گالی نہیں کی تھی. آیا کہ ہن اسی بھی نبی دی سیرت دے جلسے کرانے ہاں ساڈے وچ بھی یہ کردار ہے. ساڈی تے روٹی اس وقت تک ہضم نہیں ہوندی جب تک بڈھی نو 4 گالاں نہ کڈ لئی. بول رہے نہیں ہو بولو بولو کوئی تک نہیں لگتا. یا کئی بندے جڑے نے وہ ڈیلی جنانیاں نو کٹدے. آقا کی فرماندے نے خیرکم خیرکم لأہلہ. اوے تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے. انا خیرکم لأہلی میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں.
پتہ ہے نا ایک دفعہ نبی علیہ السلام دیا بیویاں ساڈیاں ماواں نے مطالبہ کیتا کیسر و کسرا دیا عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانوں بھی چاہیے نبی علیہ السلام گھر آئے نا تے ساریاں بیویاں امہات المومنین کٹھیاں ہوئیاں نے آقا فرمان لگے خیر ہے کٹھیاں ہوئیاں ہو اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں نہیں جدوں تسی کٹھیاں ہو جو کوئی نہ کوئی تے ہوندا ہے تے بیویاں کٹھیاں ہون تے ہوئے کچھ اما جی فرما دیا نے اما جی عائشہ سونیا اینا نہیں دسنا میں دس دینی ہوں اسی کٹھیاں ہوئیاں وہاں کیسر و کسرا دیاں عورتاں اینا زیور پاندیاں نے سانوں بھی چاہیے آقا فرماندے نے محمد دا کرتے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ہن ایک مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آਉਣਾ 29 دن گزرے نے تے گزرتے نے تے ماں عائشہ دے گھر جگاں دے پیر آ گئے اما جی فرماندیاں نے سونیا اجے تک 29 دن ہوئے نے تسی فرمایا سی میں ایک مہینہ نہیں آਉਣਾ آقا فرماندے نے عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے آپ اما عائشہ دے بستر تے بیٹھے نے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے سونے اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیدا ہے تے پھر آمینہ دا لال نہیں ملے گا اگر آمینہ دا لال چاہیدا ہے پھر دنیا دا مال تے جے آمینہ دا لال نہیں چاہیدا مال لیندیاں جاؤ تے نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ آقا فرماندے نے عائشہ تو بھی جا کے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیدا کہ آمینہ دا لال چاہیدا کتاب التفسیر صحیح بخاری تے اما جی فرماندیاں نے سونیا مینوں ایک گل دا جواب دے دیو میں قرآن تے حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا ذرا غور کرو قرآن حدیث سنن تو بعد تے ہن اسی قرآن حدیث سنانے امام ابو حنیفہ کو دسا جاتا ہے کبھی کسی مولوی کو کبھی کسی پیر کو تیرا ایمان تے اوتھے ہی ہے کوئی فرق نہیں ہوتا اما عائشہ فرماتی ہے قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر نہ مشورہ کرا میرا ایمان سلامت رہ جائے گا میرے بھائی ہے مسلک کے منہج دعوت ساڈی جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے کائنات دے قول قیاس رائے عقل یہ نہیں کہنا اس حدیث کو میری عقل نہیں مانتی میں نہیں مانتا تیری عقل پہ کسے خوب کھاتے جویں قرآن لا رہے میں حدیث بھی لا رہے میں جویں قرآن کائنات کے اندر منظم من اللہ حدیث بھی منظم من اللہ قرآن لے کے آن والا بھی جبریل ہے حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے قرآن بھی پیغمبر دے قلب اندر تے اترے ہے حدیث بھی نبی دے قلب اندر تے اتری ہے جڑا قرآن دا منکر ہے وہ بھی بے ایمان کافر ہے جڑا حدیث دا منکر ہے وہ دے کفر چ بھی شک کوئی نہیں کیونکہ پورے قرآن کے اندر آیاتی اللہ واتی الرسول اطاعت کرو اللہ تو رسول دی اللہ دی اطاعت کی ہے قرآن دی منو رسول دی اطاعت کی ہے حدیث دی منو لیکن سارے موجودہ معاشرے کچھ ایسے گندے آندے پیدا ہوئے ہیں جڑے حدیث کا انکار کرتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں حدیث کا انکار کرنے والیاں پہلیاں قوماں نبی موسیٰ دی قوم تے عذاب کیوں آیا نبی نوح دی قوم تے عذاب کیوں آیا تو نبی دی حدیثاں دیا منکر سن اللہ نے پوریا بستیاں چکیاں تے انہوں نے مودیا کر دیتا زمین کھلی زمین دوست بستیاں ہو گئی جو کوئی نبیاں دیا احادیث دیا منکر سن اس واسطے میرے بھائیوں قرآن بھی برحق ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی برحق ہے قرآن تو بغیر حدیث تو بغیر قرآن نہیں سمجھ آ سکتی کیونکہ قرآن چاہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ آ جاؤ جو نازل کیتا ہے اللہ نے اپنے رسول دے ہوتے تعالوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا جڑے منافق نے وہ لوکاں نو روک دے نے قرآن والو حدیث والو آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق نبی دا کردار اپنے گھر والیاں نال ویکھ لو کیویں میں نبی نے پوری زندگی کسے بیوی نو جھڑکیا نہیں کسے بیوی نو گالی نہیں دیتی کسے بیوی نو چانڈ نہیں ماری اج ویکھ لے نا گھراں دے گھر طلاق دی شرح اتنی کو ود چکی ہے نا تسی عدالتاں دا چکر لاؤ اللہ تھانوں بچائے 90% ایک وکیل صاحب نے دسیا کہ طلاقاں ہو رہی ہیں وہ دی وجہ کی ہے جدوں دا موبائل آیا نا اس الو دے پٹھے نے لوکاں دے گھراں دا بیڑا گرک کر چھڑیا اور برداشت بھی سانے جو ختم ہو گئی سب تو برا لفظ زمین کی دھرتی تے اللہ دے ہاتھ طلاق دی پیغمبر علیہ السلام والسلام نے اپنے کردیاں دے نال چنگا سلوک کیتا خیرکم لأہلہ تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے اہل واسطے بہتر نمبر 2 بندے دے اخلاق دا پتہ کرنا ہے تے او دے خادم دے نوکر کولوں کرو نوکر نو پوچھو میاں جی دی زبان کیسی ہے نوکر نو پوچھو مالک دی زبان کیسی ہے یہ کیویں بولدا ہے کئی جڑے نے پتہ جی نا آواز دفعہ ہوتا ہے جی فلانے تھا نوکر نے اپنے مالک نو گولی مار دیتی آج پتہ لگا جی وہ گال تو بغیر بولتا ہی نہیں سی اور رفلوں دے کول سی وہ باڈی گارڈ سے انہیں سیدھی کر کے انہیں ٹھوک دیتی انہوں نے کہا تیری زبان جو گال تو بغیر گال ہی نہیں نکل اپنی زبان کی وجہ کہ نبی دالی ایک خاتم نوکر اما جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئیاں جدو آقا مدینے چاہتے نے بڑے بڑے لوگوں نے تحفے تحائف پیش کیتے تے اما جی ام سلیم اپنے بیٹے نو لے کے آندیاں نے تے جدو آئیاں نا تے چھوٹے جے حضرت انس نے تے آندیاں نے اللہ دے رسول میں بڑی غریبی جی بیبیاں میں رب کولو منگ کے انہوں لیا سی اللہ مینوں پتر دے انہوں میں تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دے آنگی حضرت انس آندے نے 10 سال تک نبی دی خدمت کی تھی میں 10 سال 10 طویل برس جاندے نے کہ مٹی دا لوٹا ہی پانی لے کے آیا جدوں لوٹا چھوٹا ٹوٹ گیا آندے نے لوٹے دے ٹوٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا آقا دی مسکراہٹ تو لگی نبی علیہ السلام مسکرائے انہوں پتہ لگ گیا تو تیرے کو نقصان ہو گیا آقا فرماتے ہیں کم تافو علی خادم سے آباد نے اللہ دے رسول اینا نوکرہ خادمہ نے کولو غلطی ہو جائے انہوں نے کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے فرمایا اوف کل یوم 70 مرہ 70 مرتبہ بھی انہوں کو گناہ ہو جائے نا انہوں کو اللہ واسطے معاف کر دے ذرا قول 10 سال چلنس کیسا پایا نبی علیہ السلام کہنے لگے 10 سالہ کے نبی نے کبھی اوف بھی دیا وہ سمجھ رہے ہوگا اوف بھی دیا کبھی اوے رس کہہ کے بھی نہیں بلایا اوے رس خدا گل سو نہیں اوے رس نہیں دیا جدو خدمت کی تھی نبی نے ہاتھ چکے اللہم اکثر مالہ وولدہ واتل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ اللہ انس دے مال چ برکت پا دے ایدی اولاد چ برکت پا دے ایدی عمر چ برکت پا دے اللہ دے گناہ معاف کر دے ایدے نام جنت آلات کر دے ہن تواڈے گھر تواڈی نوکر کر دے نے تواڈی خدمت دعا کری دعا دیتی دعا ہی پیدا نہیں ہوندا تسی تے گالاں ہی دیندے ہو دعا کتوں سے رہی ہے بول دے نہیں اے نبی دا کردار دیکھو حضرت انس صاحب نے نبی دی دعا نے پھر کیویں کم کیتا آندے نے لوکاں دے باغ سال بعد پھل دیندے سن تے میرے باغ 6 مہینے تو بعد پھل دیندے سبحان اللہ تے 232 بچیاں دے باپ بنے نے حضرت یعنی پوتے پڑپوتے اگوں پھر انہاں دے پوتے 107 سال دی عمر پائی ہے حضرت انس نے دیکھو پیغمبر دی دعا لئی آقا دی خدمت کر کے نبی دا وضو کرا کے نبی علیہ السلام والسلام کی 10 سال طویل برس خدمت کی تھی لیکن حضرت نے 10 سال چلی ہوئے انس کہہ کے نہیں ہے جی اخلاق چلو یہ کہ اپنا خاتم ہے وہ تے اپنی بیویاں نے ایک بیگانہ بھی آیا ہے یمامہ دا گورنر سمامہ ایتھے بیگانہ نہیں ازمائے گئے کہ ہمارے فرق کے تھمے نہ بنے ہیں نبی علیہ السلام نے دسیا جی یمامہ دا گورنر آپ آئے میں کیا لمبا قد چوڑا سینہ وجاہت لو جلوت
جتنے حکمرانی ریاض میں سارے ہی پائے جاتے. آقا نے فرمایا سماما کی حال؟ آتا بن کے پوچھ لے کی حال, ذرا چھٹ کے پوچھ کی حال. نہ تیری ہائے نبوت کا روح, نہ تیرے یاراں دا ڈر. آپ نے فرمایا تو کیا تو کچھ نہیں, اللہ رسول کیا کچھ نہیں, نہ ماریا ہوا نہیں, لیا کے تھمے نہیں تھمے ہیں. فرمایا دی روٹی میں محمد کے گھر وچ آئی. کوئی آنے نا مرید پیر دکھاؤ تو صحیح. اج کل کے پیر تے آندے نے مرید لے کے کی آیا جائے گا, دے کے کی جائے گا. آقا علیہ السلام فرماندے نے دی روٹی میں محمد کے گھر 7 روٹیاں آئیاں تے گڑوا دودھ ہے, دودھ بھی نبی دی اٹھتی ہے, دودھ بھی پی گیا, 7 روٹیاں بھی کھا گیا, 7 دوپہر 7 شام 21 روٹیاں 3 گرمیاں, دودھ اجے مشرک بندہ بچے مشرک نے کنیاں کھانیاں ہی کی خدا ہے بندہ پھردا ٹردا بھوک زیادہ لگتی ہے. کیوں دیگی صاحب؟ ہاں دیگی صاحب ہر 4 گھنٹے بعد بھوک لگتی اللہ جو سال لائی اللہ اللہ یہ نہ ہوں سیاپا نے اللہ رسول بڑی خوراک ہے دی. دوجے دن آقا ہے فرمایا سبحان ذرا نظر اٹھا کے اپنی اکھاں نو جما کے ویکھتے صحیح. آدھا جا کم کر نہیں ویندا, سب تو بدترین چہرہ تیرا چہرہ, بدترین بستی تیری بستی. روم یونان ایران دیاں بستیاں ویکھیاں, اے تیری بستی نے. ہائے ہائے یہ گل سن کے جبریل بھی گیا تو غضب چ گیا, لیکن ہمیشہ مسکران والا مسکرائے. نبی علیہ السلام میں کیا سماما تو اجے ویکھیا نہیں, ویکھ لیندا تے گل نہ کہی. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھیا چن شرماوے. جیو جاوے سیر کرن نو سارا فلک سجایا جاوے. جیو رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے. بابا سونا حسن مہیدا جدی چال نہ چلی جاوے. نبی علیہ السلام مسکرائے چلے گئے. دوسرے دن پھر روٹی روٹین کی آئی. توجہ, آقا علیہ السلام تیسرے دن آئے. سماما کی حال ہے؟ اندہ ان تقتل زادن وَإِن تُنِعْمَ لَا مُنَاوِن. اگر قتل کرے گا تے بدلہ لین والے پیچھے بڑے نے, اگر چھڑ دے گا تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکاں گا. حضرت عمر دا تلوار دے دستے تے ہاتھ حرکت چے تے اکھاں چوں آنسو نے چہرہ سرخے. میرے سامنے سونیا تھانوں کوئی دھمکیاں لائے یا اس انداز چ گل کرے. آقا فرماندے نے عمر رک جائے, نو کچھ نہیں کہنا. تیسرے روز سرور پیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے, ادا تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے. اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے, سونا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ ہے. تیرے نام تھی مینوں ڈاڈا یقین ہے, شکل نہ باوے تیری کال جا سار دی. مال اللہ لیاد باللہ
ذرا غور کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کس انداز تو جواب دے رہے وہ بولتے نہیں لیکن نبی نو غصہ آیا بولو تے صحیح زد ایدی اتے ترس آیا سرکاراں نو چھڈ دیو اینو حکم دے دیتا یاراں نو سبحان اللہ بڑا چودھری ہے چھڈ دیو بھی بڑا چودھری کہاں نو کی کہنا چھڈ دیو ماما نے جو میری رسیاں کھولیاں گئیاں نہ مسے نبی کو ترکی لا دی ترکی سمجھتے ہو نا بولو دوڑ لا دیتی آندے نے قدم اگے نو جا رہے نے دل پیچھے نو جا رہے قدم اگے نو دوڑنا اگے نو تے دل پیچھے چھڈ آیا اگے کھجورا دا جوڑا ہے میں کہا ماما بڑے بڑے حکمران دیکھے سردار دیکھے بادشاہ پر اتنے حوصلے والا اج تک تو نہیں دیکھا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچا درام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا نہ کردا ریا سختی پر او نرمی وخام دا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی سبحان اللہ اتنا کلام بولو اور جنی تیزی سے جاندیاں بھی آج نا وہ تو دگنی تیزی سے واپس پلٹی مدینے دا ماہ تمام مسجد نبوی کے کچے سین چاکا بیٹھ سامنے گیٹ تے نظر والی سماما کھڑا ہے آقا فرماتے ہیں سماما پھر آ گیا اور دے کو سمانا جی اپنا بنا کے چھڈ کے کہندے ہو پھر آ گیا کیا اصیلی ہے کیا رہائی کیویں آیا کی لینا ہے کیوں ہے کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی او سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اور وہ بھی ساتھ روٹیاں جب کلمہ پڑھیا ہوئی کوئی کھادی شرک کا اینا نقصان بولتے نہیں شرک کا اینا نقصان ہے کہ کوئی کھادی چھٹیاں بدیاں چھے بنا ٹائم بدیاں کھانا آ گیا پاکستان جو شرک کڈو لہر پوری ہو جائے بولو تو صحیح کیوں ہے نہ ہوئی کسان پڑھ دے صحابہ کہنے کہ اللہ سو کتے کی کتے تے فرمایا سب آتو اموائل مشرک ستا اندرہ بھی کھاتا ہے مواہد ایک چیزا مواہد ایک چیزا انہوں نے کھانا شانا کھاتا سیدھا کلمہ پڑھ کے مکے مکیوں یمامہ چھے مکے والے نو کرنگ سپلائی سمامہ کرتا ہے انہیں جا کے نا سپلائی تے ہوتے بین لا دیتا بھی آئی تو بعد ایک دانا بھی مکے لی جانا چاہیے چودھری مکے دے پکا شکا ہونا بنیا کہ آگے سماما دے بول کے ماما سماما کرنگ بات کر چھڑی ماما دا نہ جو ہے تو ان کرنگ ملے گی تو محمد یا جتیاں جو ملے گی پرمٹ مدینیوں لے گیا اور کرنگ پھیر دیا جو انی گل کہی ہون بھائی ابو سفیان دنا بڑا سی عقل مند بھی بڑے سی کوئی ایک گل سن کے حیران ہو جو گے جنہ چر ابو سفیان کافر رہا انہیں ایک دن بھی جھوٹ نہیں بولیا ہے کافر اور اس وجہ تو اللہ نے اسلام کی دولت کا مالا مال کی پتہ مکہ ہو گیا تھا ابو سفیان نے کلمہ پڑھے صحابی رسول بنے ابو سفیان کہنے لگے بھائی ہن مدینے نہ جایا جے ایتھے بیٹھ کے لیٹر لکھو تے لیٹر لکھ کے پہنچاؤ مدینے لیٹر ویکھ کے جے ترس آ گیا نا واہ بہتر ہے جی ہاں ہوگی واہ بہتر نہ ہوئی تو تھوڑی عزت ہے کچھ چار طاقتیں رہ جائیں گے تو جے تھی مدینے گئے نا انہیں نہ کر دیتی تو تھوڑے پلے کچھ نہیں رہنا تھی بڑے چوری بن کر ہوں لگے نے لیٹر لکھن کی آتے نے داد کے تیرے بھوکے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں بالاں نے پائیاں نے تیریاں پینا چاچیاں پھوپھیاں تے تائیاں نے رومن تمام کھوکھ ول ول کے مارتی
جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. چٹھی پہنچ دی ہے میرے آقا کو پڑھ کے سنائی گئی. آقا دی رو رو کے اکھاں ہی تر ہو گئیاں, داڑھی تر ہو جاندی ہے. آندے نے میرے صحابیو سماما نو چٹھی لکھو, مکے والے دے نکے نکے بال بھوکے مر گئے, ایدا نا جے صلہ رحمی, اینو صلہ رحمی آندے نے. تیرے رشتہ دار تیرے نال برا سلوک کرن تو چنگا کریا کر, یہ تیرے نال مندا بولن تو چنگا بولیا کر, یہ تیرے نال مندا ورتن تو چنگا ورتیا کر. تیرے رشتہ دار تیرے بہن بھائی تیرے نال ٹوٹنے نال پھڑ کے نال ملیا کر. اتوں آواز آندی ہے صلہ رحمی تو کر, رشتہ داری نو تو ملیا کر, درگزر تو کریا کر. میں رب تیری زندگی بھی ودا دیاں گا تے تیرے رزق بھی اضافہ کر دیاں گا. سبحان اللہ. پر صلہ رحمی کرنی بڑی ہوتی ہے. مولوی جی لائے نے ایک چنڈ ماری میں پانچ نہ مارا, میں کرن دی روٹی نہیں کھاتا. یہی آندے ہو انہیں ایک گال کڈی ہے میں پانچ نہ کڈا. نہیں صلہ رحمیاں کریا کرو. اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں میرے نبی نو پتھر بج دے تے آقا گھر آندے, میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی چادر ساڑ کے سوا میرے نبی دے زخماں چ رکھ دیاں تے نال کہندیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. سونیا محبوبہ اللہ تینوں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ اللہ کیوں جدے اندر سونیا چار خوبیاں ہون, اللہ انہاں نو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. سونیا تسی صلہ رحمیاں کرن والے, تسی لوکاں دی مہمان نوازی کرن والے, کما کے غریباں نو کھوان والے, لوکاں دا بوجھ اٹھان والے. سونیا محبوبہ جدے اندر خوبیاں ہون اللہ انہاں بندیاں نو کبھی ضائع کرتا ہی نہیں. ایتھے بھی دیکھ لو آقا فرماندے نے جلدی چٹھی لکھو. کی لکھنا ہے؟ حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے, پاویں نے کافر پر اعتاد کے میرے نے, رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک دے الیرے نے. چنگی اے عادت نیوں بہتا غصہ نیک ابرار دی, جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. چٹھیاں گئیاں کڑکاں کھل گئیاں. اللہ اکبر. اے ہے نبی دا اخلاق. رشتہ دار برا سلوک بھی کر تو چنگا ہی کرنا. یہ نہیں کہ تھی آپ کو میں اتنا جواب پتھر نہ دے, یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر بھی لمبی کرتا ہے تو اچھی بولو زندگی بھی لمبی ہوتی ہے تو رزق بھی اضافہ ہوتا ہے. جہاں بندہ ایک سال تک اپنے بھائی نہ نہیں نہ بولتا, بغض رکھتا ہے دل چ, بہن نہ نہیں بولتا, بھائی نہ نہیں بولتا, ایک سال گزر گیا, اللہ نے نامہ اعمال چ ایک قتل کا گناہ درج کر دے. یہ حساب لا لو. لہذا اللہ نبی دی سیرت کو اپنان دی توفیق دے. اینڈ دے اوتے نا ایک مسئلہ ہے کہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. اس موقع کے اوتے کتنا سیمنٹ چاہیے؟ 500 بوری سیمنٹ چاہیے. تو کوئی سریا بھی چاہیے. تو ہوں کہڑا بندہ جڑا ہے کہ مجمع جو پہل کرے گا, میں سب تو پہلے جی 50 بوریاں 100 بوری دینا. تو ہے ایسا؟ ہاں جی 100 بوری ماشاءاللہ 100 بوری. ہاں جی اٹھو کہڑا بندہ